ہم اپنی صفائی پیش کرنے کو تیار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اپنے ثابت کریں گے کہ ہماری سوچ کیا ہے. ہم محب وطن تھے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے. اس مٹی سے وفا کی ہے. 800 سال کی میری اور میرے خاندان کی تاریخ ہے اور میرے آباء و اجداد اس مٹی میں مدفن ہیں. ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے. تو انشاءاللہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو اسلامی امہ میں ایک اضطراب کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے. تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے آج جذبات مجروح ہیں. ان کے دل جلے ہوئے ہیں. جیسے کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ صرف قرآن شریف نہیں جلایا گیا، تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے دل جلائے گئے ہیں. آج جکارتہ لے لیں، بغداد لے لیں، تہران لے لیں، آج یورپ کے مختلف دارالخلافوں کو لے لیں، ہر طرف پرامن احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں. مجھے خوشی ہے جو تحریک انصاف نے کال دی کہ جمعے کے روز بعد نماز جمعہ، اور میری درخواست ہوگی علماء سے، مشائخ سے، کہ جمعے کی تقاریب میں اس بے حرمتی پر قوم کو یکجا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور نماز جمعہ کے بعد پرامن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنی قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں. مجھے خوشی ہے کہ آج اس پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے. تحریک انصاف کی اس کال پر وزیر اعظم نے بھی اس کی تائید کر دی ہے اور جمعے کے دن کہا ہے کہ تمام دینی اور سیاسی جماعتیں اور مختلف مکاتب فکر مل کر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں. ایک اسپیشل اجلاس بھی، ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے پارلیمنٹ کا. میں پارلیمنٹ کے معزز ممبران کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بحیثیت وزیر خارجہ میں اسلاموفوبیا کا جو بڑھتا ہوا انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے اس کو بھانپتے ہوئے عمران خان صاحب کے کہنے پر ایک قرارداد لے کر نیام نائجر گیا OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں. وہاں اتفاقی رائے حاصل کرنے میں، پیدا کرنے میں الحمدللہ پاکستان کو کامیابی ہوئی اور ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی اس ٹرینڈ کے خلاف. ناموس اور جو ہمارے کی جو ناموس رسالت کے لیے اور ہماری اقدار کو جس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر روندا جاتا ہے، اس پر پوری امت مسلمہ یکجا ہوئی. آل دا فارن منسٹرز آف OIC نے میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی. پھر اس کو ہم لے کر اقوام متحدہ گئے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز تھے، جو ہماری وہ ٹیم تھی، میری ہدایت پر انہوں نے وہاں لابی کی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی ہمیں کامیابی ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلامی امہ کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ ہوا کہ ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف انٹرنیشنل کنسنسس اور ایک لائحہ مرتب کیا جائے گا اور ایک دن منایا جائے گا. یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا، یہ انیشیٹو پاکستان کا تھا اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان وزرائے خارجہ کا اور ان پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز کا اقوام متحدہ کا جنہوں نے ہمارے موقف کا ساتھ دیا اور اس کو آگے لے کر چلے. ہم اس ٹرینڈ کو، اس رجحان کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس کے خلاف پیش بندی کرنا چاہتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا سویڈن میں کیا ہوا. اگر قرارداد سے بڑھ کر آگے اقدامات اٹھائے جاتے اور کوئی پیش بندی، منصوبہ بندی کی جاتی تو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی قائل ہیں، قطعاً نہیں چاہتے،
لیکن اس کی حدود و قیود ہیں. آپ کا جو حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے آپ جذبات کو مجروح کریں. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایسے اقدامات اور لوگوں کو اس طرح اشتعال دلوائیں، پرووک کریں کہ ایک گراؤ جھلاؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے پوری دنیا میں جو آج دکھائی دے رہی ہے. یہ اجلاس جو بلایا جا رہا ہے اسمبلی کا، میں درخواست کروں گا معزز ممبران سے، دفتر خارجہ میں ریکارڈ موجود ہے، وہ ریزولوشن، وہ منٹس، وہ کنسنسس بلڈنگ جو نیامے میں ہوئی، وہ ایفرٹ جو پاکستان نے اقوام متحدہ کے فورم پہ کیا، بلائیے، طلب کیجئے فورن سیکرٹری کو، بلائیے فورن آفس کے لوگوں کو، وہ آپ کو ساری رویداد بتائیں گے. وہ سارا بلڈ اپ جو ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اور میری گزارش ہوگی یہ اجلاس گفتن نشستن برخاستن نہ ہو. اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس اجلاس میں ایک ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے کہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہوں اور مسلمانوں کی جو ہے نا جذبات وہ مجروح نہ ہوں. یہ دو نقطے تھے جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا. شکریہ. مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے کیونکہ وہاں کل میری وہاں بھی پیشی ہے. تھینک یو.